صوفیاء نے تو توازن دیا تھا، فکر میں اعتدال دیا تھا، صوفیاء نے تو یہ سکھایا تھا کہ جس چیز کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ ہمیں تو یہ سبق سکھایا گیا تھا۔ آج ہماری محفل میں ہمارے لوگ صحابہ اور اہل بیت کو مد مقابل لے آئے ہیں، صحابہ کو صحابہ کے مد مقابل لے آئے ہیں۔ یہ ایسی مصیبت ہے جو 14 صدیوں میں ہم پر کبھی نہیں آ سکی، اور ہم اس کا اب شکار ہوئے۔ میں اصولی باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک اور میں مثال دوں، حضرت پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین حاضری کے لیے پیش ہوئے، مکہ شریف میں تھے، تو آپ کا خادم خلیفہ آیا، کہنے لگا حضرت آپ اپنا کفن مجھے دے دیں، عنایت فرمائیں میں اسے آب زمزم سے دھو کر لے آتا۔ آپ نے فرمایا تم اپنا دھو لو، میرا رہنے دو۔ وقت گزر گیا، مکہ شریف کی حاضری مکمل ہوئی، مدینہ شریف پہنچے۔ تو جب وہاں پہنچے کچھ دنوں بعد خادم کو بلایا اور فرمایا بیٹا ادھر آؤ، یہ میرا کفن ہے، لے جاؤ مدینہ طیبہ کی کسی گلی میں جا کر بچھا دو، اور جب کسی بھی مدینہ طیبہ کی گلی میں چلنے والے کتے کے چاروں قدم پڑ جائیں تو اسے لپیٹ کر لے آنا۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ ہمیں جو صوفیاء نے سکھایا تھا وہ تو اس حد تک ادب سکھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لمحہ منسوب ہو وہ لمحہ عظیم، جو جگہ منسوب ہو وہ جگہ عظیم، جو شخصیت منسوب ہو وہ شخصیت عظیم۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ایسے مباحث، ایسی فتویٰ بازیاں، ایسی فتنہ ترازیاں، انسان سوچتا ہے کانپ اٹھتا ہے۔ حدیث پاک یاد آتی ہے، ایک وقت آئے گا صبح کے وقت انسان مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، صبح کے وقت مومن ہوگا۔ ہم شاید اس کیفیت میں تو نہیں جا رہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اصول کیا تھا کہ ہم اپنی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رکھیں تو امت بنتے ہیں، اور نظر نیچے آئے گی تو فرقے بنیں گے۔ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر نیچے آ کر اپنی ہمدردیاں زیادہ بڑھا لی، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ مجھے بتائے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ایمان کے ساتھ اسے کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی نیکیاں ملا کر ایک پلڑے میں ڈال دیں، صحابی کی اس شرف، اس نیکی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے کروڑوں سال کی عبادت میں وہ ثواب نہیں رکھا جو ایک نظر اپنے حبیب کو دیکھنے میں رکھا۔ اور صحابی رب کی عبادت سے نہیں بنتا، اس کے حبیب کی زیارت سے بنتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہے نا؟ اور پھر صحابہ تو صحابہ، پھر اہل بیت، ان کو تو دوہرا شرف حاصل ہے، صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے اور نسب رسالت کا شرف بھی حاصل ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی کسی ہستی کا تذکرہ ہوتا ہمارے دلوں میں احترام کے جذبات مچلتے، ہمارے دل کی کیفیات تبدیل ہوتی، آنکھوں میں نمی آتی، چاہے وہ صدیق اکبر کا تذکرہ ہوتا یا مولا کائنات کا تذکرہ ہوتا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا تذکرہ ہوتا یا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا، جن کا بھی مبارک ذکر ہوتا ہمارے دل ادب سے جھک جاتے تھے۔ لیکن اب میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں، مشاہدہ کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا، اب مولائے کائنات کا ذکر ہو تو کچھ ماتھوں پر بل پڑنے لگے ہیں۔ ہمارے مسلک میں، صوفیاء کے مسلک میں صدیق اکبر کا تذکرہ ہو تو ماتھے پر بال آنے شروع ہو گئے، ام المومنین کا تذکرہ ہو طبیعت میں تقدر پیدا ہونے لگا ہے۔ کیوں بھائی؟ میں صرف 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، آپ حیران ہوں گے۔ یہ 1400 سال کا جو تسلسل تھا، جو روایت تھی، جو اہل سنت کا ایک عقیدہ تھا، عمل تھا، تعامل تھا، اس سے ہم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اس کی بھی وجوہات ہیں۔
یہ ہمارے فاضل دوست ہیں، لیکن آپ دیکھیں جتنا تباہی آئی ہے وہ جاہل نقیبوں اور جاہل نعت خوانوں کی وجہ سے آئی ہے، اور رافضیوں کا کلام پڑھتے ہیں جو اہل سنت کے 1400 سالہ عقیدہ کے ٹوٹلی خلاف ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بنیادوں کا علم نہیں ہے. میں 3 لوگوں کا حوالہ دینے لگا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے اندازہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. حضرت مجدد الافسانی کے نام سے واقف ہیں؟ بڑا نام ہے، دوسرے 1000 سال کے مجدد. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایصال ثواب کیا کرتا تھا، آل ابا کو، اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کرتا تھا ہفتہ وار. تو میں نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کا رخ زیبا دوسری طرف ہے. تو میں کانپ گیا، لرز گیا. میں نے عرض کی آقا کو غلام سے خطا ہوئی ہے. آپ نے فرمایا شیخ احمد سرہندی تجھے خبر نہیں ہے میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں. ایک کمی تھی، اہل بیت کا تذکرہ ہوتا تھا، امہات المومنین ان میں شامل نہیں تھی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو اہل بیت والی آیت ہے، ہم اس بھی غلو کا شکار ہو گئے. یہ اہل بیت کی آیت شروع ہی یا نساء نبی سے ہوتی ہے، اے نبی کی بیویوں. خطاب ہی ازواج مطہرات سے ہے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میں حسنین کریمین کو، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کو اس چادر میں لیا اور فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں. کیوں؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک ان سے چلنی تھی. اب اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ امہات المومنین کو ہی نکال دیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت اتری ہے. پورے کا پورا آپ قرآن کی وہ تعویل کر بیٹھے اور اپنے عقیدے سے ایک طرف ہو جائیں. یہ بڑی خطرناک روش ہے جس کا ہم شکار ہوئے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا، یاد رکھے یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، یہ ذوق پر منحصر نہیں ہے کہ جو آپ کے ذوق میں ہے آپ کہہ دیں. یہ 14 صدیوں کا تسلسل ہے. بڑے بڑے گمراہ فرقے آئے لیکن یہ اپنی جگہ پر قائم رہا اور قائم ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں. اتنا ادب گھول کے ہمیں پلایا گیا ہے کہ کسی کا ذکر آ جائے، مدینے کا نام آ جائے تو ہماری کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیا شعر ہے صفدر صاحب، دل کو سمجھاتا ہوں میں دل مجھے سمجھاتا ہے. بڑا ایک خوبصورت شعر ہے کہ دل، ایک اور میں سنا دیتا ہوں. دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے. دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے. دل ہمیں سمجھا بجھا کر کوئے جانا لے چلا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے اوپر ہم قائم تھے کہ جس کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. تاریخ کی جھوٹی اور غیر مستند روایات کی بنا پر ہم قرآن کی آیات کا انکار کر دیں گے، احادیث متواترہ کا انکار کر دیں گے. یہ عقیدہ ذوق پر منحصر نہیں ہے، کیفیت پر منحصر نہیں ہے، یہ 1400 سال کے امت کے تعامل پر منحصر ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ کہتا تھا، 3 چیزیں ایسی تھیں وہ فرماتے ہیں جو میری طبیعت کے خلاف تھی لیکن مجھ سے اس طرح وہ کروائی گئیں جیسے کوئی چیز فرض ہوتی ہے اور بطور عبادت کرائی جاتی ہے، جس طرح نماز فرض ہے. امر تعبدی کے طور پر مجھ سے یہ 3 چیزیں کرائی گئیں. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میرا ذوق کہتا تھا کہ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سارے صحابہ پر فضیلت دو. ذوق میرا یہ کہتا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا شاہ ولی اللہ جو ترتیب ہے اسی کو فالو کرو.
مطلب آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ ہر صحابی میں ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، تو ایک جزوی چیز لے کر آپ کل کا فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی دیکھیں، عرفاء فرماتے ہیں یہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد صدیق اکبر نے زمام خلافت سنبھالی، آپ اس تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان احوال کا مطالعہ کریں، اس وقت ان سے بہتر شخصیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تدبر والا عشق، تحمل والا عشق، فتنہ انکار زکوٰۃ، فتنہ انکار ختم نبوت، ادھر روم کی طرف لشکر بھیجنا ہے، بے شمار مسائل تھے۔ صدیق اکبر کو جب حضرت عمر جیسا آدمی بھی لرز اٹھتا ہے، کہتا ہے جناب یہ لشکر نہ بھیجیں، ابھی توقف کریں، آپ نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا، حضرت ابوبکر صدیق نے، اور فرمایا خوارن جبارن فی الجاہلیہ و خوارن فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں تو اتنا سخت تھا، جرت مند تھا، اب تو اسلام کے زمانے میں بزدل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم اگر جنگل کے درندے آئیں اور مجھے اٹھا کر لے جائیں، مجھے یقین ہو جائے کہ یہ میری بوٹی بوٹی کر دیں گے، میں پھر بھی اس جھنڈے کو نیچا نہیں ہونے دوں گا جسے رسول اللہ نے بلند فرمایا۔ وہ جو ریاست مدینہ کی بنیاد تھی، اس بنیاد کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ مضبوط کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑی میں گہری بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اور اس بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور جب عمارت 24 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل گئی، اور ظاہر ہے اس میں مولائے کائنات کی مشاورت بھی تو شامل ہے نا۔ وہ کسی نے آپ سے کہا تھا جناب پرانے خلفاء کے دور میں یہ کیفیت نہیں تھی جو آج ہے، آپ نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم جیسے لوگ تھے۔ حضرت عمر نے وہ 24 لاکھ مربع میل تک سلطنت پھیل گئی، عمارت کھڑی کر دی۔ جب اتنی زیادہ ریاست پھیل گئی تو پھر ضرورت تھی کہ اس کے معاشی نظم کو سنبھالنے والا انسان آئے، اور وہ حضرت عثمان غنی سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے دور میں 48 لاکھ مربع میل تک یہ سلطنت پھیلی، خلافت راشدہ کی ریاست مدینہ 48 لاکھ مربع میل، آپ اندازہ لگا لیں۔ اور پہلے جو 13 سالوں میں سے 11.5 سال 11 سال ہے وہ ترقی ہی ترقی ہے، فتوحات ہی فتوحات ہیں۔ وہ جو آخری آپ کی شہادت ہے وہ بھی مدینہ طیبہ کے ادب کی وجہ سے ہے۔ خود مولائے کائنات نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین اجازت دیں، یہ چند سو لوگ ہیں، ہم ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، سنبھالتے ہیں ان کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری جان جاتی ہے چلی جائے، مدینے کا ادب نہیں پامال ہونے دیتا۔ اور آپ کے گھر کی حفاظت کون کر رہے تھے؟ جناب امام حسن اور جناب امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اتنی محبت تھی آپس میں۔ اور جو بلوائی آئے وہ سامنے کے دروازے سے نہیں آئے، وہ پچھلی دیوار پھلانگ کر آئے۔ تو وہ عمارت کھڑی کی، عمارت کی جو آگے معاشی نظم تھا، وہ حضرت عثمان غنی سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ آگے چلیں، پھر ایک ایسا وقت آیا جب اپنے اور پرائے کی تمیز نہ رہی، کلمہ گو اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے، شکل مسلمانوں جیسی لیکن تھے خارجی۔ یہ بہت مشکل وقت تھا، شاید اس مشکل کو کوئی نہ سنبھال سکتا سوائے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے جنگیں کی، جنگ نہروان ہے اور جنگیں ہیں، اور بتایا کہ بھلے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، شکلیں مسلمانوں والی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ اسلام سے اس طرح نکل گئے ہیں جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ فیض ہے قیامت تک کے لیے، یہ آپریشن ضرب عزب ہو یا آپریشن رد الفساد ہو، یہ ہم حضرت مولائے کائنات کے اسی فیضان کی برکت سے جیتے ہیں۔ اور پھر حضرت امام حسن نے جو صلح کر لی، تو وہ صلح در حقیقت امت کے جو 2 طبقے پیدا ہونے کا اندیشہ تھا،
آپ نے امت کو پھر جوڑ دیا۔ یہ پورے کا پورا پیکج ہے خلافت راشدہ کا، ایک شخصیت بھی ہٹائیں گے تو پورا سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا۔ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے حضرت امام حسن کی صلح ہے، ہماری بھی ان کے ساتھ صلح ہے، اور جن کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اعلان جنگ ہے، ہمارا بھی ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ عقیدہ تھا، یہ تسلسل تھا جو ہمیں ملا تھا۔ تو پہلا نقطہ فکری ہے، اس وقت اپنی محافل کو جہالت سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ دار پڑھے لکھے جو شعر کا وزن تو سمجھتے ہوں، شعر کا قتل عام نہ کرتے ہوں، اسلوب کا پتہ ہو، امت بن کر سوچیں۔ اس وقت میں خود 2019 میں عراق گیا، بغداد میں جب ہم تھے، کوئی بلڈنگ ایسی نہیں ہے جو بمباری اور گولیوں کے نشانات سے خالی ہو۔ جب قوموں کو فرقہ واریت میں مبتلا کیا جاتا ہے پھر کچھ نہیں بچتا۔ 6 فٹ کے خوبصورت لوگ، لڑکیاں، عورتیں، مرد، بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ شکر ہے کہ ہمیں کافی فساد میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب الحمدللہ پاکستانی باشعور ہیں، ہم کسی فرقہ واریت کی آگ میں نہیں